السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت کا بیان پڑھ رہے تھے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک کنارے پر گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں، اور جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا اس کے لیے جنت کی اعلیٰ منازل میں گھر کا ضامن ہوں۔ پھر جنت کے خوبصورت بالا خانے پانے والے اعمال۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں جنتی ان کے باہر والے حصے کو ان کے اندر سے دیکھ سکیں گے، جیسے گلاس ہوتا ہے، اور ان کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے۔ اللہ نے یہ ایسے شخص کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سلام عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ 3 کام بتائے، ایک خدمت خلق، ایک عام لوگوں کے ساتھ معاملہ، اور ایک عبادت کا کام۔ تو خوش قسمت ہے وہ جو تینوں کام کر رہا ہو۔ پھر صبر کا بدلہ۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اولاد کی وفات پر اللہ کی تعریف کرنا اور صبر کرنا بیت الحمد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی میں فرمایا، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، کیونکہ اولاد کی وفات پر سب سے زیادہ انسان کو صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر کسی بھی صدمے، کسی بھی تکلیف دینے والی چیز، کسی بھی کھو جانے والی چیز پر صبر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، گلا شکوہ نہیں کرتا، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، کوئی غلط باتیں زبان سے نہیں نکالتا، تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ پھر مسجد بنانے پر جنت میں گھر ملنا۔ محمود بن لبید کہتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا، یعنی اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہا، تو لوگوں نے اسے ناپسند کیا، یعنی پہلے تو کچی تھی تو انہوں نے اس کو پکا کرنا چاہا اور اس کی ہیئت پر برقرار رکھنے کو زیادہ پسند کیا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ اسی طرح کا ایک گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر کر دیتا ہے، اسی طرح کا۔ یعنی پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھی سے اچھی اور خوبصورت سے خوبصورت مسجد بنوائی جائے، صرف خانہ پوری نہ کی جائے۔ لیکن اگر کسی کی توفیق نہیں ہے بڑی مسجد بنانے کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چھوٹی بھی نہ بنائے، اس میں اخلاص زیادہ شامل کر لے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنانے پر بھی جنت میں گھر ملنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسجد اتنی چھوٹی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جیسے ایک اینٹ بھی لگا دی، یعنی کوئی حصہ ہی ڈال دیا اس میں، تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ہے۔ پھر اسی طرح صف کا شگاف پر کرنے پر درجہ بلند ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صف کے شگاف کو پر کیا، یعنی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، بیچ میں سے کوئی نکل کے چلا گیا تو فوراً ساتھ مل گیا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اور ایک درجہ بلند کرے گا اس کا۔ پھر بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں اور بڑے بڑے کام بھی ہیں، جو جس کا بس چلے کر لے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔
لیکن بازار جا کر کسی کو یاد رہے تو پھر ہے نا، یا اس نے یہ دعا یاد کی ہوئی ہو تو پھر. جنت کی بیڈنگ، بستر، پلنگ، مسندیں. سورۃ الواقعہ میں فرمایا وفرش مرفوعہ، اور اونچی نشست گاہوں پر بیٹھے ہوں گے. عربوں کے ہاں فرشی نشست ہوتی ہے بیٹھنے کی نا، عام طور پر صوفاز وغیرہ کا یا کاؤچز کا رواج نہیں ہے، لیکن جنت میں یہ ہے کہ اونچی نشستیں ہوں گی. وفرش مرفوعہ بعضھا فوق بعض. ابو العالیہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے اونچے یعنی اوپر تلے بچھے ہوئے. سورۃ الغاشیہ میں فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں، سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تخت ہیں، یعنی سونے کی تاریں اور بیچ میں جواہرات لگے ہوئے. سورۃ الواقعہ میں فرمایا علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے. یعنی کام تو وہاں کوئی ہوگا نہیں، تو ملاقاتیں ہی ہوں گی اور باتیں ہی ہوں گی، تو آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ملاقات کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو فیس کر کے بیٹھے، نہ کہ پیٹ کر کے یا سائڈ کر کے. سورۃ الحجر میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے، یعنی آپس کی بدگمانیاں اور نفرتیں وہ سب نکل جائیں گی، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. سورۃ الطور میں فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، ایسے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو قطاروں میں بچھائے ہوئے ہیں، یعنی بڑی بڑی نشستیں ہوں گی، اور ہم نے ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیا جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں. پھر ریشم کے بچھونے ہوں گے. سورۃ الرحمن میں فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، جنتی لوگ ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، خوبصورت بستر ہوں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ تمہارے اندرونی حصے کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہے تو بیرونی حصے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر اندر والا اتنا خوبصورت ہے تو باہر والا کتنا ہوگا. پھر جنت کے تکیے، قالین اور بچھونے. سورۃ الرحمن میں فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ ایسے قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں جو سبز ہیں اور نادر نفیس ہیں. ابقری عالی شان قالین کے لیے. رفرف اس سے مراد جنت کے باغ، اور ایک قول ہے یہ کپڑوں کی ایک قسم ہے. رفرف کپڑا ہے، یعنی قالین مراد ہے. پھر قطاروں میں لگے ہوئے گاؤ تکیے اور مخملی قالین. سورۃ الغاشیہ میں فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قطاروں میں لگے ہوئے گاؤ تکیے ہیں اور بچھائے ہوئے مخملی قالین ہیں. نمارق، مخاد، وسائد، مساند، زرابی. نمارق کہتے ہیں گاؤ تکیے کو جس کے ساتھ بازو یا کونی ٹیک کی جاتی ہے، اور وسائد وسادہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے عام تکیہ جس سے ٹیک لگائی جاتی ہے، یعنی سر کے نیچے جیسے سرہانہ ہوتا ہے. اور زرابیو کہتے ہیں نیچے بچھائے جانے والے کارپیٹس، قالین جن کے اوپر گاؤ تکیے لگا کے بیٹھا جاتا ہے. پھر اہل جنت کا لباس ہے، ریشم کا لباس ہوگا. سورۃ الحج میں فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا، باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے. سورۃ الدخان میں فرمایا یلبسون من سندس واستبرق متقابلین،
باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ملاقات کے وقت اچھے ڈریس اپ ہوں گے۔ سورۃ الانسان میں فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑھا ریشم ہوگا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ وسقاہم ربہم، یعنی خود پینے کا بھی ہوگا، پھر کپس خود پہنچ بھی جائیں گے، پھر رب خود بھی پلائے گا۔ ریشم سبز رنگ کا ہوگا۔ سورۃ الکہف میں فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ باریک اور گاڑھے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ پھر ان کا جو لباس ہے وہ پھل کے غلافوں سے نکلے گا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے، اور اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھلوں کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے۔ وہ پتہ نہیں کتنے خوبصورت ہوں گے، پھلوں کے چھلکوں سے، کیونکہ پھلوں کے چھلکوں کے اندر ایک نیچرل بیوٹی اور کلرز ہوتے ہیں، تو اس سے پھر لباس بنیں گے۔ جنت میں کپڑے پرانے نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبلا ثیابہ، اہل جنت کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے۔ جنت کے رومال خوبصورت ہوں گے۔ برا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش ہوا تو ہم اسے چھونے لگے، اس کی نرمی اور ملائمت پر حیرت زدہ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی اچھے ہیں، یعنی تمہیں دنیا کا ریشم بہت اٹریکٹ کر رہا ہے، جنت میں اس سے بھی بہتر ہے۔ پھر اہل جنت کے زیورات بھی ہوں گے، جیولری بھی ہوگی۔ اب آپ ساری چیزوں کو اکٹھا کرتے جائیں نا، محلات اور پھر اس کے اندر جو کارپیٹس اور پھر اس کے اوپر ڈیکوریشن اور پھر لباس اور پھر زیورات، سونے اور موتی کے کنگن ہوں گے۔ سورۃ الکہف میں فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور گاڑھے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ ان میں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ دنیا میں تو اچھے کپڑے پہن کے تو پھر اکڑ کے ہی بیٹھنا پڑتا ہے کہ ان کی استری خراب نہ ہو جائے اور ان کی فال خراب نہ ہو جائے، لیکن وہاں پر تکیے لگا کے بھی بیٹھیں گے تو وہ کپڑے خراب نہیں ہوں گے۔ سورۃ الحج میں فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، انہیں اس میں کچھ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی بھی، اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا۔ سورۃ فاطر میں فرمایا جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا۔ پھر موتیوں کے ہار بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے مدینہ جاتے ہیں نا تو دکانوں پہ زیورات سجے ہوئے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کس شکل میں موتیوں کے ہار دیکھے ہوں گے، وہاں کیسا ڈسپلے ہوگا۔ سونے اور چاندی کی کنگھیاں ہوں گی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود ہوگا۔ پھر اہل جنت کے برتن سونے کے برتن، سورۃ زخرف میں فرمایا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا، اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ یہاں پر لفظ صحاف استعمال ہوا ہے۔ صحاف صحفت ان کی جمع ہے، اور یہ پیالے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا کنڈا نہیں ہوتا۔ چائے کا کپ جو ہوتا ہے، کپ ساسر، اس میں تو سائڈ سے پکڑتے ہیں کنڈے سے، لیکن یہ ہے کہ جو صحاف یا صحفہ ہے وہ گول پیالہ ہو، جیسے بچپن میں وہ گاؤں وغیرہ میں دیکھتے تھے نا، پیالوں میں چائے پیتے تھے جس کے نیچے تھوڑی سی وہ بیس بھی بنی ہوتی تھی۔ لیس کہتے ہیں صحفہ ایک پیالہ ہوتا ہے جس کی اوپر والی سطح چوڑی ہوتی ہے، اوپر سے کھلا اور نیچے سے تنگ۔ پھر سونے چاندی کے برتن ہوں گے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا ریشم اور دیباج نہ پہنو، اور نہ سونے چاندی کے برتنوں میں ہی کچھ پیو، اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں ان کے لیے ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ پھر مختلف قسم کے برتن ہوں گے۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين۔ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، یعنی بڑے نہیں ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ایسے کوزے اور ٹوٹی والی سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی شراب کے ہوں گے۔ یہاں پر اکواب اور اباریک کا لفظ، اکواب تو کوب کی جمع کوب کپ کو کہتے ہیں، اور اباریک کہتے ہیں ایسے جگ کو جس کا ہینڈل بھی ہو اور آگے اسپاؤٹ بھی نکلا ہوا ہو، اس کی جو ٹوٹی ہے وہ آگے سے ایسے جھکی بھی ہوتی ہے۔ میرا ایک دفعہ قطر میں جانا ہوا تو وہاں میوزیم میں گئی میں، تو اس میں پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھی، تو اس میں اتنی قسم کے یہ اباریک تھے، اس پہ لکھا ہوا تھا اباریک۔ پہلی دفعہ میں نے کہا اچھا ابریک یہ ہوتا ہے، اباریک تو جمع ہے نا، تو ابریک، اور اس میں اوپر نگ لگے ہوئے اور پیتل کے اور سونے کے اور شیشے وغیرہ کے، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی مختلف قسموں کے۔ عام طور پر جو جگ ہوتا ہے نا تو اس میں سے پانی نکالنے والا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن عام جگ اور اباریک میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اسپاؤٹ ہے وہ کافی آگے کو نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر چاندی اور شیشے کے برتن ہوں گے۔ سورۃ الدہر میں فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے۔ شیشے بھی ایسے جو چاندی سے مرکب ہوں گے، اور انہیں منتظمین جنت نے ایک خاص ترکیب سے بنایا ہوگا، یعنی جنت کے گلاس چاندی کے بنے ہوں گے لیکن شیشے کی طرح کرسٹل کلیئر ہوں گے، اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی۔ عرب لوگ تلوار کو ابریک کہتے ہیں کیونکہ اس کا رنگ چمکدار ہوتا ہے، اور قواریر شیشے ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں۔ یہ سب سے اچھی اور خوبصورت چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ یہ برتن شیشے کے ہیں فرمایا نہیں، من فضۃ، یعنی چاندی سے مرکب ہوں گے۔ مشروب اور برتن خود پاس چل کر آ جائیں گے۔ ابو امامہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا کہ اس کا دل چاہے گا کہ شراب پیوں، تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ پی لے گا، پھر وہ برتن اپنی جگہ واپس چلا جائے گا، اٹھنا بھی نہیں پڑے گا، آپ کہیں پر بھی ہوں آپ کو سروس فراہم کر دی جائے گی۔ پھر اہل جنت کا رزق جو ہے صبح و شام رزق ملے گا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے اس میں ان کا رزق صبح اور شام ہوگا، خوب مزے میں کھائیں پیئیں گے۔ سورۃ الطور میں آتا ہے كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اہل جنت کا کھانا کیا ہوگا؟
سب سے پہلا کھانا جس سے اہل جنت کی ضیافت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا ٹکڑا ہوگا، کیونکہ وہ کھانے میں لذیذ اور زود ہضم ہوتا ہے۔ سورۃ الحاقہ میں فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے عوض جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے، صرف خواہش ہی کریں گے کہ کھانا حاضر ہو جائے گا۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا اور وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیا ہوا آ گرے گا۔ جنت کے پرندے بھی موٹے موٹے ہوں گے، دنیا میں تو اگر پرندے کا گوشت کھائیں تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ فرمایا جنت میں اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے ہوں گے جو درختوں میں چرتے پھریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو وہ پرندے خوب صحت مند ہوں گے؟ آپ نے فرمایا انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ صحت مند ہوں گے۔ کھانے کے ہضم کا انداز کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضائے حاجت کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو پسینہ آئے گا جو ان کی کھال سے نکلے گا، اسکن سے، اور اس سے مسک کی خوشبو آئے گی اور پیٹ سکڑ جائے گا۔ پھر اہل جنت کے مشروبات سورۃ صاد میں آتا ہے متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروب منگوا رہے ہوں گے، پاک اور لذیذ مشروب۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اسی طرح سورۃ الصافات میں آتا ہے ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کا جام پھرایا جائے گا جو سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس میں کوئی درد سر ہوگا اور نہ وہ اس سے مدہوش کیے جائیں گے۔ لبالب بھرے ہوئے پیالے ہوں گے، وکأس من معین، اور چھلکتے پیالے ہوں گے، وکأسا دہاقا جسے سورۃ النبا میں آتا ہے۔ پھر زنجبیل کا جام ہوگا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور اس میں انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونڈ ملی ہوئی ہوگی، وہ اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے۔ وہاں کی شراب بھی بہت خالص ہوگی۔ سورۃ مطففین میں فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، اسٹیمپڈ سیلڈ، اس کی مہر کستوری کی ہوگی، اور اس کو حاصل کرنے میں ان لوگوں کو مقابلہ کرنا لازم ہے اور جس چیز کے حاصل کرنے میں مقابلہ کرتے ہیں۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یعنی جنت کی شراب اگر چاہیے تو پھر دوڑ لگانی پڑے گی، کچھ کرنا پڑے گا اور تبھی ہاتھ آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔